السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آج میں آپ کو ایک بادشاہ اور اس کے بیٹے کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک رعایا کا نا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے۔ اس کا بیٹے کی نا اس کے ایک نوکر ہوتا ہے جو اس کے بیٹے کا ہم عمر ہوتا ہے، اس کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ آپس میں بہت گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ اتنے گہرے دوست بن جاتے ہیں کہ وہ سارا دن ساتھ گھومتے، اکٹھے کھیلتے، لوڈو کھیلتے، کھانا بھی ایون کے اکٹھے کھاتے۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی کہ میں تو بادشاہ ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی بادشاہ ہے اور یہ ایک نوکر کے ساتھ گھومتا ہے۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تم بادشاہ ہو، تم اس کے ساتھ نہ گھوما کرو، لیکن اس کا بیٹا پھر بھی اس کے ساتھ ہی گھومتا، سارا دن کھیلتے اکٹھے اور اکٹھے ہی گھومتے ہر جگہ پہ۔ بادشاہ کو یہ چیز بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ اس نے ایک دن تنگ آ کے اس نے کہا تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اپنے بیٹے کو اس نے اپنے بیٹے کو نکال دیا اپنے گھر سے۔ بیٹا اس کا جا رہا تھا بڑا پریشان، گھر سے جا رہا تھا، دو چار کپڑے اٹھائے ہوئے تھے ساتھ، تو پاس سے گزر رہا تھا تو سامنے سے نا وہ ایک جو نوکر تھا اس کا دوست، اس کے سامنے سے گزرا ہے۔ جب اس کے سامنے سے گزرا ہے تو نوکر نے دیکھا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا بڑا پریشان جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار اس طرح ہوئی ہے، میرے نا ابو نے، والد صاحب نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ میری دوستی ہے تو ختم کرو دوستی، تو میں اس وجہ سے مجھے اس نے گھر سے نکال دیا، میں نے دوستی نہیں ختم کرنی، تو میں ابھی جا رہا ہوں کہیں اور۔ وہ نوکر نے کہا یار اگر تو میری خاطر اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہے تو مجھے ادھر رہنے کی کیا ضرورت ہے، پھر میں بھی تیرے ساتھ جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں چل دیے، اس سلطنت سے نکل گئے۔ چلتے گئے، آگے ایک گاؤں آیا بڑی دور۔ اس گاؤں میں نا انہوں نے وہ چلے گئے ادھر جا کے نا وہ اپنا محنت مزدوری کرنے لگے اور رہنے لگ گئے، اپنا کام کاج کرتے، جو آمدن ملتی اس سے پیٹ بھر کے سو جاتے۔ لیکن اس گاؤں میں ایک رواج تھا، اس گاؤں میں 2 سال بعد ایک میلہ ہوتا تھا اور سارے گاؤں کے لوگوں کو نا ایک میدان میں نا جمع کیا جاتا تھا، ایک گراؤنڈ میں، اور ایک باز کو چھوڑا جاتا تھا۔ وہ باز جس کے کندھے پہ آ کے بیٹھتا تھا اس کو اگلے 2 سال کے لیے وہ بادشاہ بنا دیتے تھے، اس مطلب کہ سلطنت کا بادشاہ۔ وہ میلہ شروع ہوا تو اس کے دوست نے کہا، بادشاہ کے دوست بیٹے نے اپنے وہ ملازم دوست سے کہ یار چلتے ہیں ہم بھی اپنی قسمت آزماتے ہیں، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں چلے گئے اسی میلے میں، سارے لوگوں کو ادھر کھڑا کیا گیا گراؤنڈ میں۔ تو بعض ابھی چھوڑنا ہی تھا تو بادشاہ کا بیٹا دعا مانگتا ہے اوپر ہاتھ اٹھا کے، یا اللہ بعض میرے کندھے پہ آ کے بیٹھ جائے، میں بادشاہ بن جاؤں گا اور میں ان سب کے مسئلے مسائل حل کر دوں گا، جو غریب عوام ہوگی ان کے لیے اچھا کروں گا اور سب کے لیے اچھا ماحول ادھر بنا دوں گا۔ اور اسی کے اپوزٹ اس ملازم جو تھا وہ تو نوکر تھا، کمیوں کی کمیوں والی سوچ ہوتی ہے۔ اس نے دعا کی یا اللہ میرے کندھے پہ آ کے باز بیٹھ جائے تو میں بادشاہ بن جاؤں، میں خوب عیاشی کروں گا اور جتنے بھی لوگ ہوئے میں ان کو صحیح ذلیل کر کے رکھ دوں گا، سارے جتنے بھی ہوں گے۔ چنانچہ ان دونوں نے دعا مانگی، اس باز چھوڑ دیا گیا، باز اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا، بالآخر آ کے اس نوکر کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس پہ نہیں بیٹھا، اس کے کندھے پہ نہیں بیٹھا، اس کے بیٹے کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا، اور اس نوکر کو پھر بادشاہ بنا دیا گیا۔ جب وہ بادشاہ بن گیا 2 3 دن گزرے، اس نے جناب لوگوں کو اکٹھا کیا، جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے ان کو بھی اکٹھا کیا، غریبوں کو بھی اکٹھا کیا۔ اس نے کہا جو جو امیر ہے ان کو سب کو مار دو اور غریبوں کو بھی صحیح کوڑے شوڑے مارو، ان کو باندھ کے مارا گیا۔ اور اس نے خوب عیاشی کی اور 2 سال کے اندر اس نے اس پورے گاؤں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اس گاؤں میں تھوڑے سے ہی مرد رہ گئے، باقی اس نے مار دیے، کچھ اپنے غلام بنا لیے۔ بات کرنے کی میرا یہ مقصد ہے کہ ہمارے ملک کے بھی حالات آج کل اسی طرح ہی ہے۔ دیکھو اس نے بھی اللہ سے دعا کی، اس نے پہلے بتایا تھا یہ سب کچھ کہ اللہ کو اس نے دعا کی کہ مجھے اگر وزیر اعظم ہے یا میں ان کا بادشاہ بن جاؤں تو میں ان کے ساتھ ایسا کروں گا، لیکن اللہ نے پھر بھی اسی کے کندھے پہ بال بٹھایا اور اس کو بادشاہ بنایا، جبکہ اس نے پہلے دعا بھی کی کہ میں ان کے لیے برا کروں گا۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ اس قوم کے حالات ہی کچھ ایسے تھے، ان کے لوگوں کی خود بھی حالات ایسی تھے کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کو اچھا بادشاہ مل سکے۔ اور اسی طرح کے حالات آج کل ہمارے پاکستان کے ہوئے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمارے حکمران ہمارے اوپر اچھے مسلط ہو جائیں۔
تو اس ساری بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ملک کے یہ حالات کسی وجہ سے ہوئے ہیں، کسی وجہ کے بغیر نہیں ہوئے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو فالو سبسکرائب کر لو، تاکہ اور میں اچھی اچھی کہانیاں آپ کے لیے لے کے آتا جاؤں۔ خدا حافظ۔